منگو اور بخشو بچپن سے دوست تھے۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی، لیکن وقت کے ساتھ بخشو غربت میں چلا گیا، لیکن منگو نے اس کو غربت کی حالت میں بھی تنہا نہ چھوڑا اور اپنی امداد جاری رکھی۔ لیکن بخشو نے بدنیتی اور منافقت کی انتہا کر دی۔ دوسری طرف بلی نے وفاداری کی ایک نئی مثال قائم کی۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ دوست کی مدد نیکی۔ بیگم میرا دوست مشکل میں ہے، اس کو کھانا بھی دینا ہے اور مدد کرنا ہے۔ جی ضرور، مشکل میں ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جی بالکل سردار جی، دوست کو بالکل مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ ہاں، مصیبت میں ہم ایسے پیارے دوست کو کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ پیارا دوست بخشو۔ بالکل صحیح سردار جی، میں اس کے گھر کھانا بھی بھجواتی ہوں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں، مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ بیگم جلدی سے کھانا لے آئیں، بھوک لگی ہے، اب کھانا کھاتے ہیں۔ مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتے، مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ بیگم کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے کھانا میرے بخشو دوست کی فیملی تک پہنچانا ہے۔ بچوں چائے بھی پیتے جاؤ اور میرے دوست بخشو کے لیے دعا بھی فرماتے جاؤ۔ جی سردار، بخشو کے لیے تو ہم ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، بس میں اب تھک گئی ہوں، اب بخشو کے گھر جا کے کھانا پہنچا دیتی ہوں۔ دوسری طرف بخشو کی نیت منگو کے لیے انتہائی خراب تھی۔ بیگم ہمیں تو غربت آئی ہے، لیکن میں کسی نہ کسی طریقے سے منگو کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے ہاں بھی غربت ہو تاکہ وہ بھی ہماری طرح بھیک مانگنے پر مجبور ہو۔ ہم غریب ہیں لیکن وہ کیوں کھاتا پیتا ہے؟ ہاں سردار، بالکل ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس منگو کو بھی تباہ کر دیں۔ لیکن ایک چیز ہے، منگو کے گھر سے تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن پھر بھی ہم گزارا کر لیں گے، یہ منگو کسی نہ کسی صورت سے تباہ ہونا چاہیے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، کھانا آپ کو وقت سے پہلے ملتا رہے گا اور یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ ہمارے دوست ہیں اور دوستی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا مجبوری ہے۔ جی شکریہ بابی جی۔ بیگم یہ ہماری مدد تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی کنگال کر دیں، مجھے جیلسی ہے ان سے، میں جلد ان کا بزنس تباہ کر دیتا ہوں۔ سردار جی بالکل ٹھیک، میرے ایک مرشد ہیں، وہ تویز دیتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک تیزاب کا فارمولہ ہے، اس کو آپ استعمال کر کے ان کی کاروبار کو آپ ٹھپ کر سکتے ہیں۔ ویری گڈ بیگم، اب ہم ان کو کنگال کر دیں گے۔ میں آج ہی منصوبہ فائنل کر کے ان کی تباہی کر دیتا ہوں اور پھر یہ ہم سے بھی برے حالات میں آ جائیں گے، پھر یہ منگو اور اس کی بیگم در در پھرتے رہیں گے۔ جی آ گیا کھانا۔ منافق دوست، منافق دوست، منافق دوست، منافق دوست، منافق دوست۔ بیگم یہ بلی نے آج کیا ریٹ لگائی ہوئی ہے؟ بس ایسے ہی چلاتی ہے۔ بچوں چائے بھی لیتے جاؤ اور بخشو دوست کے لیے دعا بھی کرتے جاؤ۔ سردار جی یہ کیسے نقصان ہوا؟ مجھے تو لگتا ہے کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے۔ لیٹ ہو گیا ہے، میں بخشو کی فیملی تک کھانا پہنچا دوں۔ بیگم میں نے ان پہ ایک وار کر دیا ہے اور اب ان کی تباہی کا رستہ نکل آیا ہے، میں ان کو بہت جلد کنگال کر دوں گا اور وہ بھی در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ بھائی یہ کھانا آپ کا آ گیا ہے، آپ کھانا کھائیں، ہم سب آپ کے لیے ہر وقت دعا کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی دعا کر رہے ہیں، ہم سب بھی دعا کر رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے دن آئیں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں۔ اس طرح منگو کی فیملی ہر وقت اپنے غریب دوست کی مدد کرتی اور اس کے لیے دعائیں مانگتے تاکہ ان کے برے دن ختم ہوں اور ان کے نیک دن اور اچھے دن شروع ہوں۔ لیکن دوسری طرف یہ بخشو بد نیت آدمی تھا اور وہ ہر وقت جادو اور ٹونے ٹکانے سے اپنے دوست کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ آج مجھے ایک مرشد نے بہت کامل نسخہ دیا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ منگو کی فیملی ہم سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گی۔
हाँ सरदार जी, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। मज़ीद मैं भी अपने एक मुर्शिद से मिलती हूँ और इनके कारोबार को और घर को हम तबाह करते हैं, और आखिर पे अगर मंगू को मारना भी पड़ता है तो आप दिलेरी करें। अब हमने उनको कंगाल करना ही करना है। सरदार जी, ये कैसे हो गया? हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये कौन कर रहा है? दोस्त मुनाफिक, दोस्त मुनाफिक, दोस्त मुनाफिक, दोस्त मुनाफिक, दोस्त मुनाफिक। बख्शू मेरा पुराना दोस्त है, वो मुझसे ज्यादती नहीं कर सकता। मुझे उस पे पूरा यकीन है। आज भी मैं उस पे पूरा भरोसा करता हूँ। वो मेरा प्यारा दोस्त है बचपन का। ठीक है बेगम, जो भी होगा बेहतर होगा। आप खाना ले आए। मुझे अपने दोस्त पे पूरा भरोसा है। दोस्त मुनाफिक, दोस्त मुनाफिक, दोस्त मुनाफिक, दोस्त मुनाफिक, दोस्त मुनाफिक। आप जल्दी से बख्शू की फैमिली तक खाना पहुंचाएं, उनके बच्चे भूखे होंगे। बच्चों चाय भी लें और बख्शू के लिए दुआ भी करें ताकि उनके अच्छे दिन आए। बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है। उफ, ये बिल्ली। इस तरह मंगू ने अपने दोस्त की खिदमत जारी रखी। बेगम, इनका बहुत सा नुकसान मैंने कर दिया है, लेकिन आसमान वाला इनकी मदद कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मेरे पीर कामिल हैं। बहुत जल्द इस मंगू को मैं तबाह कर दूंगा और ये बदतर हालत में चला जाएगा। सरदार जी कुछ करें, काफी दिन गुजर गए हैं, अभी तक तो वो हमें खाना भिजवा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि वो खुद किसी दरवाजे से खाना मांगने जाएं। इस तरह बख्शू दिन रात अपने दोस्त की तबाही का सामान इकट्ठा करता रहा। बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है। सरदार जी, ये हमारा नुकसान कौन कर रहा है? और ये बिल्ली क्या कहती है? कहीं वाकई बख्शू तो नहीं? नहीं बेगम, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, बचपन का दोस्त है। बुरे अच्छे वक्त हर किसी पे आते रहते हैं, लेकिन बख्शू ऐसा नहीं सोच सकता। बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है। बेगम जी, अब मैंने एक गोश्त के टुकड़े में निया काला जादू किया है और ये बहुत जल्द इनकी तबाही का सामान बनाएगा। ये किचन की छत पे मैंने सारा जादू का सामान रखा है। शाबाश, अब बहुत जल्द ये मंगू और उसकी फैमिली भी दहलीजों पे जाएगी और भीख मांगती फिरेगी। बस बेगम, मैं अब बहुत खुश हूँ। अब ये मंगू को दर दर की ठोकरी खाना पड़ेगी। किचन की छत पे जादू, किचन की छत पे जादू, किचन की छत पे जादू, किचन की छत पे जादू। सरदार जी, ये अचानक क्यों तबाही आ रही है? और ये बिल्ली क्या कहती है? ये किचन की छत के बारे में बिल्ली जादू का क्या कहती है? किचन की छत पे जादू, किचन की छत पे जादू, किचन की छत पे जादू। बख्शू मुनाफिक, किचन की छत पे जादू, बख्शू मुनाफिक, बख्शू मुनाफिक। बिल्ली कहती रहे, मुझे अब भी अपने दोस्त पे एतमाद है। चलें आप जाके चेक करें किचन की छत पे क्या है। बिल्ली जो बार बार कह रही है, चलें बेगम चेक करें छत से। बख्शू के साथ मेरा रवैया बहुत अच्छा है। क्या वो मुझे इस तरह तबाही की तरफ भेजेगा? उसका क्या फायदा होगा इसमें, जबकि मैं तो उसकी दोस्ती का पूरा हक अदा कर रहा हूँ। बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है, बख्शू मुनाफिक है। किचन की छत पे जादू, जादू। सरदार जी, वाकई बिल्ली ठीक कहती है। किचन की छत पे तो बहुत खतरनाक जादू का सामान पड़ा है और अभी अभी हमें जल्द अज जल्द मुर्शिद के पास जाना होगा। वहाँ से जाके हिसाब करना होगा कि ये जादू कौन कर रहा है। बख्शू, 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 बख्शू। ठीक है बेगम, चलते हैं मुर्शिद के पास, वहाँ से हिसाब लगाते हैं। लेकिन ये ऐसा कर कौन रहा है? मेरा तो आज भी दिल नहीं मानता। बिल्ली तो बार बार बख्शू का कहती है। बख्शू। सरदार जी, ये सारा काम आपका दोस्त बख्शू कर रहा है। इसका मैं आपको उतारा देता हूँ। वो बहुत जल्द माफी मांगने आपके घर आ जाएगा, अदरवाइज मेरा जादू उसको तबाह कर देगा।
او ویری سیڈ، بخشو اتنا گھٹیا اور برا ہو سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بخشو کمینہ ہے، بخشو کمینہ ہے، بخشو کمینہ ہے، بخشو کمینہ ہے۔ منگو بھائی، بلی بالکل ٹھیک کہتی ہے، میں واقعی کمینہ ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آپ جیسے دوست کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنے کمینہ نکلیں گے، میں آپ کے ساتھ کتنی بھلائی کرتا رہا، آپ کے گھر میں کھانا نہیں تھا، میں کھانا بھجواتا، ہر ضرورت آپ کی پوری کرواتا، اس کے باوجود آپ میرے گھر کو لگ گئے مجھے تباہ کرنے کے لیے۔ منگو بھائی، آپ واقعی عظیم انسان ہیں، آپ نے مجھے دوست بنایا اور اس کا حق ادا کیا، لیکن مجھ میں جلن پیدا ہو گئی، حسد آ گیا اور اس حسد نے میرے عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اب مجھے اس آسمان والے کے واسطے معاف کر دو، معاف کر دو۔ معاف کرنا نیکی ہے، معاف کرنا نیکی ہے، معاف کرنا نیکی ہے، معاف کرنا نیکی ہے۔ بخشو، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آسمان والا بھی آپ کو معاف کرے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے تو خود اس گڑھے میں گریں گے۔ معاف کرنا نیکی ہے، گڑھا بنائیں گے تو خود گریں گے، گڑھا بنائیں گے تو خود گریں گے، گڑھا بنائیں گے